حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک رام چندر نامی ہندو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ لاہور کا سب سے امیر و کبیر شخص ہوتا ہے۔ اپنے محل کے ہونے کے باوجود وہ کوڑ کی بیماری کی وجہ سے کمرے میں محدود ہو جاتا ہے۔ اس کو گھر بار دوست احباب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر وہی شخص کو اللہ کے حکم سے میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے وہ کوڑ کی بیماری سے شفا یاب ہو کر پورا اپنا خزانہ لے کر آپ کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے اور آپ غریب و امیروں کو اس کو واپس کرتے ہیں اور وہ خود ہی غریبوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کے وسطی علاقے میں ایک امیر و کبیر شخص رام چندر رہا کرتا تھا۔ عالی شان محل، نوکر چاکر، بیوی بچے اور دنیا کی ہر آسائش، مگر وہ اپنی طویل و عریض کوٹھی کے چھوٹے سے کمرے میں اکیلا پڑا رہتا تھا۔ نوکر دونوں وقت کا کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیتے تھے اور تیزی کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے۔ بیوی بچے کبھی کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر جھانک لیتے تھے اور رام چندر انہیں پکار پر کہتا تھا، کچھ دیر تو میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہارا باپ ہوں، پھر تم لوگ میرے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے رام چندر رو پڑتا تھا۔ یار دوست جو اس کے ساتھ دونوں وقت دسترخوان پر موجود کھانا کھاتے تھے، اب ان کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ عیش و عشرت کی ساری محفلیں اجڑ کر رہ گئی تھیں اور اب رام چندر ایک کوٹھی میں اکیلا پڑا اپنے ماضی کو یاد کرتا رہتا تھا۔ بیوی بچوں اور یار دوستوں نے ملنا جلنا اس لیے بند کیا تھا کہ رام چندر کوڑ کے خوفناک مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ سینکڑوں حکیموں سے علاج کروانے کے باوجود اس کی بیماری روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ رام چندر کا پورا جسم کوڑ کے مرض میں لپٹ چکا تھا۔ زخموں سے بہنے والی پیپ اس قدر بدبودار تھی کہ کوئی شخص چند لمحوں کے لیے بھی رام چندر کے پاس کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا اور ہاتھ پیروں کی انگلیاں بھی گلنا شروع ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی نیا حکیم طبیب رام چندر کے علاج کی غرض سے اس کے پاس آتا تو وہ رو رو کر ایک ہی بات کہتا، مجھ سے میری ساری دولت لے لو مگر اس عذاب سے نجات دلا دو۔ میں محنت مزدوری کروں گا مگر لوگوں کو اپنا چہرہ تو دکھا سکوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھا سکوں گا۔ نئے آنے والے وید جھوٹی تسلیاں دے کر چلے جاتے، حقیقت ان کے پاس کوڑ کی کوئی دوا نہیں تھی اور یہ راز خود رام چندر بھی جانتا تھا کہ اس مرض کا علاج لا علاج ہے، اور وہ روزانہ اس موت کا مشاہدہ کرتا تھا جو اس کے جسم پر آہستہ آہستہ نازل ہو رہی تھی۔ پھر انہی دنوں کسی نوکر نے رام چندر کو بتایا، فلاں ہندو کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور اس لڑکے کے لیے مسلمان ہو جانے کا واقعہ سنایا۔ یہ ایک انہونی تھی کہ اس انہونی کا قصہ سن کر رام چندر خوشی سے اچھل پڑا، مجھے بھی اس مسیحا کے پاس لے چلو جس کی دعاؤں سے ایک بانجھ عورت کے یہاں بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ رام چندر کی جسمانی حالت یہ تھی کہ وہ زخموں کی کثرت کی باعث پورے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا، مگر ایک مسلمان درویش کی خانگاہ میں جانے کے لیے رام چندر نے مکمل لباس پہنا اور پھر اپنے نوکروں کے ہمراہ پالکی میں سوار ہو کر حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوا کہ دروازے پر پالکی رکا کر حضرت شاہ کے نام پیغام بھجوایا، میں اندر آنے کے لائق نہیں ہوں، برائے کرم خانگاہ سے باہر آنے کی زحمت گوارا کیجیے اور بس مجھے ایک نظر دیکھ لیجیے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے رام چندر کی درخواست سنی اور اپنے ایک خدمت گزار کو حکم دیا، آنے والے سے کہو کہ وہ بے جھجک اندر چلا آئے، ہمارے یہاں چھوت کا کوئی گزر نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ رام چندر نے ایک مسلمان درویش کا پیغام سنا تو شدت جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
پھر جب وہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو پہنچا تو زخموں کی تکلیف سے کراہت رہا تھا، اور رام چندر نے عرض کیا، اے مرد سخی، مجھے بھی اپنی محبت کی بیک دے، اس حالت میں تو میرے بیوی بچے بھی مجھ سے دور بھاگنے لگے ہیں۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پیار سے فرمایا، انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس قادر مطلب کی بارگاہ سے ملتا ہے، جو اپنی ذات میں واحد ہے اور جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر انسان کسی کو کچھ دینے کے لائق ہوتا تو اب تک تمہاری بیماری دور ہو چکی ہوتی۔ ہم بھی دوسرے آدم زادوں کی طرح عاجز و مجبور ہیں، مگر تمہاری شفا یابی کے لیے خالق عالم اور شافی مطلب بارگاہ کرم میں اپنا دامن پھیلائیں گے۔ صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کرو، پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا پانی دم کر کے کوڑ کے مریض کو دیا۔ رام چندر نے جیسے ہی وہ پانی پیا، اس کے زخموں کی سوزش اسی وقت ختم ہو گئی، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ پھر اس نے انتہائی شکر گزاری کے لہجے میں فرمایا، اے مرد کلندر، آج کے بعد مجھے تیری محفل اپنے گھر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرے اہل خانہ زخموں سے اٹھنے والے بدبو کے باعث میرے قریب بھی نہیں آتے تھے، مگر تجھے اور تیرے مریدوں خدمت گزاروں کو سلام کہ کسی نے میرے ساتھ چھوت چھات نہیں برتی۔ اگر میں اس عذاب ناک مرض سے نجات پا گیا تو وعدہ کرتا ہوں حضور، پوری زندگی اور ساری دولت تیرے قدموں میں ڈیر کر دوں گا۔ رام چندر کا جوش جذبات دیکھ کر حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا، ہم اہل ایمان کسی معاوضے اور اجرت کے لیے بیمار انسانیت کی خدمت نہیں کرتے، تمہاری دولت کے ڈھیر تمہیں مبارک۔ یہ کہہ کر حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور پانی دم کر کے رام چندر کو دے دیا اور ہدایت کی کہ جب بھی وہ پانی پیے تو یہ دم ہوا پانی پیے، اور جب وہ غسل کرے تو اس پانی کے چند قطرے غسل کے پانی میں ملا لے۔ رام چندر نے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عمل کیا اور 10 دن کے اندر مکمل صحت یاب ہو گیا۔ اب اس کے جسم پر کوڑ کا ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا۔ رام چندر کی بیوی، بچے اور دوست احباب کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، مگر انہیں یقین کرنا ہی پڑا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہے۔ رام چندر کو لا علاج بیماری سے نجات حاصل ہو چکی تھی۔ پھر اہل لاہور نے وہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ جب اس شہر کا رئیس اعظم، پورے لاہور کا سب سے زیادہ امیر و کبیر شخص، اپنے ملازمین اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف جا رہا تھا۔ ملازمین کے سر پر کئی خوان رکھے ہوئے تھے۔ رام چندر اور اس کی بیوی بچے شاندار گھوڑے گاڑیوں میں سوار تھے اور خان بلادران ملازمین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ پھر خانقاہ پہنچ کر رام چندر نے وہ سارے خواں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیے۔ ان کے خواہوں میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اے مرد کلندر، میرے تن کا روگ جاتا رہا، اب میں اپنا وعدہ وفا کرنے آیا ہوں۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوان پوش اٹھا کر دیکھا، سونے اور چاندی کے سکے دمک رہے تھے۔ تم اپنے وعدے کے سچے تھے، سو تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، فقیر نے بھی تمہیں بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اہل ایمان کسی معاوضے یا اجرت کے لیے بیمار انسان کی خدمت نہیں کرتے۔ رام چندر نے بہت خوش آمد کی کہ کس طرح حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی نظر قبول کر لے، یہاں تک کہ اس نے حضرت شاخ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا، مگر ایک مرد کلندر کے ہونٹوں پر حرف انکار ہی روشن رہا۔ جب رام چندر گریہ زاری کرنے لگا تو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی
فریاد پر اس کو سکون قلب کے لیے فرمایا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر کچھ رقم نقد اور کپڑے محتاجوں میں تقسیم کر دو، پھر اپنے طور پر سمجھ لینا کہ ہم نے تمہاری نظر قبول کر لی۔ رام چندر نے وہ نقد رقم خانگاہوں کے مریدوں اور خدمت گزاروں کو دینی چاہیے، مگر حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھی کے پاس بہت کچھ ہے، اس صدقہ خیرات پر تو محتاجوں کا حق ہے۔ حضرت شیخ کی شان عظمت دیکھ کر رام چندر نے عرض کیا میں خود کو تو غلامی کے لیے پیش کر سکتا ہوں حضور، کیا مجھے بھی قبول نہیں فرمائیں گے؟ یہ کہتے کہتے رام چندر شدید جذبات میں آ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شاخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو اس فقیر سے نیا رشتہ قائم کر سکتے ہو۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تبسم کے ساتھ فرما رہے تھے۔ یہ سنتے ہی رام چندر نے اپنی کمر اور گردن کے گرد جو کڑے داغے باندھے ہوئے تھے وہ توڑ دیے اور ماتھے پر تلک بھی صاف کر کے کھرچ دیا۔ پھر اللہ کی وحدیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس طرح گواہی دی کہ لاہور کے بت پرست حلقے حیرت زد رہ گئے۔ آج ان کی صفوں کا ایک ممتاز رکن سینکڑوں خداؤں کا انکار کر کے نہ صرف خدائے واحد پر یقین ہے بلکہ لاہور کا رئیس اعظم ایک درویش کے آستانے پر جھاڑو لگا رہا تھا جب بت پرست رام چندر کو یہ حالت دیکھی کہ ایک درویش کے در پر آستانے پر جھاڑو لگا رہا ہے اور مسلمان ہو گیا تو وہ بے اختیار پکار اٹھے یہ کیسا جادو ہے کہ اپنا مذہب بھی ترک کر دے اور دنیا کے عیش و عشرت چھوڑ کر ایک سادھو کے سوکھے ہوئے ٹکڑے گوارا کر لے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے رام چندر کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ یہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کی بڑی کرامت تھی اور اللہ کا کرم تھا اور رام چندر لاہور کا پہلا مسلمان تھا جس نے اسلام کی خاطر اپنی دولت و عشرت و خیر بات کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔